ویلکم بیک ناظرین. اچھا دعا، ایک دونوں سے ہی سوال ہے. کشمیر کا ایک مسئلہ تنازع چل رہا ہے پاکستان اور باہر کا. ابھی غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہیں. فلسطین اور کشمیر کے تنازعات ایسے ہیں جو کہ ہمیں بہت عزیز ہیں، ان دا سینس کہ پاکستان جو ہے اس کی فارن پالیسی کا ایک بڑا اہم جزو ہیں دونوں. بالکل سر. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کشمیر سے متعلق مثال کے طور پر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پاکستان کو اپنا اسٹانس اور مضبوط کرنا چاہیے یا اس کو معاملے کو ختم کر دینا چاہیے؟ آپ ہی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ہم لوگوں کو اس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایک پراپر ووٹنگ سسٹم کروانا چاہیے وہاں پر. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کشمیری انڈیا کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں اور بہت سارے ایسے جو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. تو پراپر ووٹنگ کے تھرو ہی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ تو بھارت نہیں ہونے دینا نا، کیا کریں ہم؟ یا سر پھر ان کو ایک سیپریٹ نیشن بنا دیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ ہم بائی فورس کسی چیز کو بھی اپنے ساتھ ایڈ نہیں کر سکتے. نہیں تو بھارت وہ بھی نہیں ہونے دے رہا نا. سر بھارت کہتا ہے کہ میرا ہی حصہ ہے، میں کیا کروں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی پلیبسٹ ہو جائے، کوئی سسٹم آگے بڑھے، کشمیریوں کو ان کی آزادی ملے، لیکن بھارت کہتے ہیں نہیں یہ تو جی میرا ہی حصہ ہے. سر اس میں پھر جو ہمارے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ سر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور جیسے یونائٹڈ نیشنز ہو گیا، یس سر ان سب کو بولنا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. تو آئی تھنک اگر یہ پراپر ایک گلوبل لیول پہ کام ہوگا تو اس کو واقعی کوئی نہ کوئی اس کا آؤٹ. اچھا جو غزہ میں جو اس وقت ہوا 7 اکتوبر سے بعد، بالکل بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی فار دیٹ میٹر، آپ کیا سوچتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا یا کر رہی ہے حکومت اس سارے معاملے کہ آپ کی کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں؟ جیسے نیشنل سیکورٹی گائیڈ لائنز جو ہماری ہیں اس کے اندر ایک یہ بھی ہے آئیڈینٹیفائنگ مسلم ایشو، یہ اس کا مین پوائنٹ ہے. بالکل. تو اس پاکستان 2 نیشن تھیوری کی بیس سے بنا تھا. بالکل. تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں اسلامک کریکٹر آف پاکستان ہے کہ وہ اپنے جو 7 مسلمان ملک ہیں جو وہاں ایشوز ہو رہے ہیں یا وہاں غلط کیا کہتی ہیں پولیٹیکل چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لیے وائس ریز کرے. اب آپ دیکھ لیں کہ کچھ دنوں پہلے ساؤتھ افریقہ نے آئی سی جے میں اپنا فلسطین کے لیے وہ لے کر گیا، وہ لے کے گیا. کسی کوئی مسلمان ملک لے کر جاتا وہ لے کر گئے. اور آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ کو ضرورت کیا تھی، پر انسانیت جب آ جائے تو کچھ دیکھا نہیں جاتا. پر پاکستان نے ابھی تک اس طرح کی کوئی وائس فلسطینیوں کے لیے نہیں اٹھائی. تو اگر پاکستان 2 نیشن تھیوری پہ بنے اور اسلامک آپ کی نیشنل سیکورٹی گائیڈ لائنز میں یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا جو کازز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، پھر بھی آپ کوئی سٹانس نہیں لے رہے ان کے لیے، پھر تو یہ کیا کہتی ہیں اگر قائد اعظم آج یہاں ہوتے تو پھر ان کے لیے تو بڑا شرم کا مقام ہوتا ہے یہ کہ جس وجہ سے پاکستان بنا اس پرنسپل بھی پاکستان نہیں چل پا رہا تو پھر تو یہ بات نہ ہوئی نا سر. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 نیشن ایک ٹھیک نظریہ تھا؟ سر مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا، کیونکہ اگر ہم لوگ ریلیجیس فیکٹر سے اس کو دیکھیں تو ہم لوگوں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر ہم پیلسٹائن کی بات کریں یا ہم کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ مسلمان میجورٹی ہے، ہمیں پتہ ہے سب کو. تو ہم لوگوں کا یہی ہے نا، ہیومینٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ ہم لوگ کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کو مسلمان کے ساتھ ذرا زیادہ ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. بالکل بالکل. تو سر اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، بٹ اگین ایز اے میٹر آف ہیومینٹی مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچنس ہوں یا کوئی بھی ہوں اور وہ کسی کرائسس سے گزر رہے ہو تو ہمیں ان کا ضرور ساتھ دینا چاہیے اور ان کے لیے وائس. تو جو اس وقت بھارت میں لیٹ سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دوسری مائنورٹیز ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کچھ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے آپ کو کوئی کبھی؟ سر بہت زیادہ. آئی فیل ریئلی بیڈ فار دیم، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایون اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی بھی تو پاکستان میں بھی کافی ہندو ہیں، کافی کرسچنز ہیں جن کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہیومینٹی کبھی بھی ریلیجن بیسڈ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم صرف مسلمانوں کو ہی فوکس کریں گے، ہم لوگ کرسچنس کو یا کسی اور ریلیجن کو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. تو بالکل برا لگتا ہے، غصہ بھی آتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کام کر رہی، کیونکہ گورنمنٹ اس چیز میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی اور اگر کرنا چاہے. ایک اور ڈفرنس بھی ہے نا، جو پاکستان میں مثال کے طور پر اگر مائنورٹیز کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ ان کے مندر گرائے جاتے ہیں یا کسی ہندو کو مارا جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتا، وہ ایک انڈیویجول سطح پہ، لوکل سطح پہ ایک ہوتا ہے جس کو گورنمنٹ کوشش کرتی ہے ہماری جو بھی گورنمنٹ ہو کہ وہ ایسی چیزیں دوبارہ نہ ہوں. لیکن انڈیا میں ذرا حالات مختلف ہیں، اس وقت گورنمنٹ خود سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کریں، ان کی مساجد کو گرائیں. جیسے منی پور میں بھی کرسچنس کے خلاف ہوا
کتنے چرچز، تقریباً 700 کے قریب چرچز انہوں نے ختم کر دیے وہاں پہ. تو یہ فرق تو ہے نا. بالکل سر. بالکل سر. اگر ہم لوگ دیکھیں انڈیا میں تو لوگ بہت زیادہ اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ان کو تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا جہاں پر آ گیا نا تو ان کو یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اور مسلمان کو، ان کے فالوورز کو ہم لوگ ختم کر دیں اپنے نیشن سے. تو بالکل یہ فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ اچھا آپ بتائیے حیدر، اب چونکہ ہمارے آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں اس شو کے، تو یہ بتائیے کہ اگر آپ کو میں اختیار دے دوں کہ بھئی آپ اگلے 2 سال کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں تو کیا اقدامات آپ لیں گے؟ سر جو میں کام کروں گا وہ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اس ملک ایک ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک ساتھ الائن کروں، ان کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کروں. نہیں، ایک پیج پہ آ گئے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، پھر ضرورت نہیں ہے پارٹیوں کی. نہیں سر، پارٹیوں کی ایگزسٹنس اسی لیے ہے نا کہ وہ مختلف سوچتی ہیں، مختلف پروگرامز دیتی ہیں. سر پاکستان جو بھی کرنٹ سچویشن ہے نا سر، وہ بہت ورس ہے ہمارے لیے. یہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر، ہم پچھلے سال اس وقت تو بڑا اچھا ہے نا کہ ساری پولیٹکس، میں نے پہلے ذکر کیا کہ ریکنسیلیشن کی فضا قائم ہوئی ہے. بالکل چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. بالکل. پر سر آپ وہ دیکھیں نا کہ کچھ پارٹیز آپس میں اکٹھی ہیں، ساری پارٹی سے اکٹھی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی نہیں ہے، جے یو آئی نہیں ہے سر، جے یو آئی نہیں ہے، جماعت اسلامی نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے. تو خالی 2 پارٹیز اگر ہم دیکھا جائے 2 پارٹیز اکٹھی ہیں. پر جب پی ڈی ایم کا دور تھا، جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان سر کتنے ہٹ پاپولر لیڈر تھے ان کے وقت میں. پر جیسی نون نے اور کیا کہتی ہیں پی 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 نے اپنا دیکھا، کہ کہتی ہیں اپنا انٹرسٹ دیکھا، انہوں نے ان کو اس سائڈ پہ کر دیا. تو مجھے اختیارات دیے جائیں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ساروں کو ایک پیج پہ الائن کرنے کے لیے لایا جائے اور اپنے مفاد کے لیے نہیں، ملک کے مفاد کے لیے کام کیا جائے. لیکن ملک کا مفاد بھی ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے نا. کسی کے لیے ملک کا مفاد یہ ہے، کسی کے لیے ملک کا مفاد وہ ہے. یہ کس طرح پاسبل ہے ایک ڈیموکریسی میں کہ سب ایک پہ؟ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا نا. ریپبلکن ڈیموکریٹس وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، کنزرویٹیوز لیبر یو کے میں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی اگر ایک پولیٹیکل کلچر اس طرح ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹس ہوتی ہیں، جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم چاہ کے بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے. بٹ اس میں ایک فیکٹر بہت زیادہ مجھے لگتا ہے میٹر کرتا ہے، وہ لگتا ہے مجھے کہ وہ جوڈیشل سسٹم ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جوڈیشری اس وقت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب، جیسے میں نے پہلے بھی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ غریب کو تو بالکل ہی پیسا جا رہا ہے نا. مطلب اگر غریب نے کوئی جرم کیا، کوئی کرائم کیا تو اس کو تو سزا ملے گی، اور اگر نہیں بھی کیا تو بھی ملے گی. تب بھی وہ بیچارہ سالوں سال وہ جیل میں رہے گا بغیر کسی جرم کے. بالکل سر. اور اگر امیر کی بات کی جائے تو امیر نے اگر جرم کیا بھی ہے تو پھر وہ سائڈ ہو جائے گا، کیونکہ سر اس میں پاور ڈائنامکس بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے. پھر منی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جب تک ہمارے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ہم لوگ کسی طریقے سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں کم از کم وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان از ایٹ اے کرٹیکل جنکچر آف اٹس لائف. سر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کر کے دکھا دیں گے ہمیں. سر بالکل، یوتھ کے اندر پوٹینشیل تو بہت زیادہ کام کرنے کا. صرف اتنا پوٹینشیل تو ہماری جنریشن میں بھی تھا بہت، لیکن وہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں ہو سکا. موقع دیا جائے تو پھر تو ضرور ہوگا نا سر. موقع تو آپ کو خود تلاش کرنا ہے نا بابا. سر تلاش کرنے نکلتی ہیں پر موقع علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہی محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، وہ آپ نے خود کمانڈ ڈالنی ہے نا بابا. سر کمانڈ جیسے ہی ڈالنا شروع ہو جاتی ہیں کوئی ہمارا پیچھے ٹائم کھینچ لیتا ہے. سر اس میں فیملی کا بہت زیادہ رول ہے کہ ہماری فیملی ہمیں اکثر پولیٹیکل چیزوں میں انوالو ہونے نہیں دیتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم انوالو ہو جائیں گے تو آئدر وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز کرپشن یا پھر ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزن بہت زیادل ایگزسٹ کرتی ہے. خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں تو پیرنٹس جو ہیں بڑے پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. سر ناٹ جسٹ ویمن، آئی فیل لائک ایون فار مین. اچھا آج کل حالات شاید بہت برے ہو گئے. یس سر، حالات ایسے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز سیریس ہو گئے ہیں. شاید اس لیے پیرنٹس وریڈ رہتے ہیں بچوں کو باہر چھوڑ دیا تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. سر ایون جو لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی چاہتے ہیں نا، وہ بھی صرف اس وجہ سے نہیں اٹھا پاتے کہ ہماری فیملی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے یا کچھ ہمارے ساتھ غلط نہ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم اپنی وائس کو پراپرلی ریز نہیں کر سکتے. چلیے حیدر اینڈ دعا، بہت بہت شکریہ. آئی ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو بوتھ. انشاءاللہ آپ سے آئندہ ملاقات رہے گی. وش یو آل دی بیسٹ واٹ ایور یو ڈو ان یور لائف. تھینک یو سر، تھینک یو فار ہیونگ اس. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ
کل 10 بجے دوبارہ شب آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.